تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں یا علی مدد۔ سوال پوچھا گیا اور الحمدللہ ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دین کے بیان کرنے کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ یہ کہا ہو کہ امام علیہ السلام کی طرف سے، اداروں کی طرف سے قباحت ہے، بلکہ ہم نے کہا کہ تعویل جو دین کی ہے وہ فقط ادارے کر سکتے ہیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر، یعنی ادارے بھی تعویل نہیں کر رہے، وہ امام علیہ السلام سے تعویل لے رہے ہیں، دین کی تشریح لے رہے ہیں اور وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، بیچ میں یہ رابطہ ہے اور آپ اسی تعویل کو جو ہے وہ لوگوں تک، جماعت تک جو ہے وہ آپ کنوے کر سکتے ہو۔ لیکن جب بات ہوتی ہے تعویل کی اور کوئی شخص خود تعویل کرتا ہے، پہلی چیز، دوسری وہ تعویل بھی من گھڑت کرتا ہے، یہ دوسری چیز، تیسری چیز اس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، تو یہ انتشار ہے۔ انتشار یہ نہیں ہے کہ ایک شخص سوال کر رہا ہے آپ سے، بلکہ انتشار یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے امن و امان سے جیتے ہیں، ہم بہت پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت پیارے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم پر دین اترتا ہے، ہم دین بیان کریں گے، ہم اتھارٹی ہے دین کی، یہ انتشار ہے نا۔ یعنی آپ نہ تو ادارے ہیں امام کے، نہ آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی ہے امام کی طرف سے دین کی تعویل کرنے کی۔ تعویل والا جو یہ الفاظ ہے یہ آپ نے حذف نہیں کرنا، اس کا جواب دینا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں کا بات نہیں ہے کہ دین کو آپ بیان کریں منوان اس تعویل کے ساتھ جو امام نے کی ہے، ورنہ تو یہ ادارے جو اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز کتابیں چھاپ رہے ہیں، پبلیکیشن کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ ہم تک رسائی ہو رہی ہے نا ان چیزوں کی، ہم اسی چیز کو پرووائڈ کریں۔ لیکن جہاں تک یہ جو ایف آئی آر اور یہ جو ظفر اقبال صاحب جو پریسیڈنٹ ہے رہ چکے ہیں اسماعیلیہ ریجنل کونسل گلگت کے، انہوں نے بھی اپنی جب یہ ایف آئی آر لکھی تھی اور اس میں جو انہوں نے مکمل یہ لیٹر لکھا تھا، اس میں ان کے یہ الفاظ تھے کہ جو ہم ان کو نصیر ہنزائی کو اسماعیلیہ مکتب سے خارج کر رہے ہیں، اس کی بنیاد دین کی تعویل ہے، یعنی انہوں نے دین کی تعویل سے تجاوز کیا ہے، یعنی دین کی تعویل کا اختیار امام کو ہے علیہ السلام، اور پھر اس تعویل کو ادارے آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کبھی بھی کراس نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، یعنی کہ آپ دین کے اندر گھس کر منافقت کریں۔ میرے نزدیک اہل سنت برے نہیں ہیں، میرے نزدیک اثنا عشری فرقہ برا نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کے امام کو نہیں مانتے، لیکن جو شخص کہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد منافقت کرے، میرے نزدیک یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ منافق شخص ہے۔ ہم سب سے پہلے ان کی تردید کریں گے، ہم سب سے پہلے ان کا رد کریں گے، چونکہ ون جماعت ہونے کے لحاظ سے، ایک جماعت ہونے کے لحاظ سے جب بھی انتشار ہوتا ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا اسٹیٹس ہے، تو آپ جائیں اپنا اسٹیٹس دیکھیں، اور اس کو ابھی ہم آپ کے سامنے پڑھتے بھی ہیں۔ اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب ایک چیز ہمارے اداروں نے ختم کر دی ہے، یعنی ان کے سلسلے کو، ان کے سسٹم کو، ان کی پبلیکیشن کو، حتیٰ سابقہ پبلیکیشن ہو، جب انہوں نے اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز میں تصانیف لکھی جس میں کوئی بھی تعویلات ہمیں نہیں ملتی، فقط امام کا دین ہے، یہاں تک گنجائش ہے، فقط امام کا دین، کوئی تعویل نہیں، تب تو درست ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی باہر کیف جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی نفی کرنا ضروری ہے، چونکہ کئی تعویلات جو ادارہ خانہ حکمت سے چھاپی گئی ہیں اس میں ممکنہ یہ ہے کہ بھئی اب ان سے جو ہے وہ ہم پس پوچھ نہیں ڈال سکتے، بلکہ اس کا جواب بھی لازمی ہے۔ تو اس کے بعد پھر سابقہ پبلیکیشن کو بھی جو اسماعیلیہ اداروں سے چھپی تھی اور جو ادارہ خانہ حکمت سے چھپی تھی، دونوں کو جو ہے وہ پابندی عائد کر کے انہیں فرقہ اسماعیلیہ سے دستبردار کیا گیا، خارج کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کا اسماعیلیہ مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نصیر ہنزائی بابا صاحب کا۔ تو نصیر ہنزائی بابا کو اس وجہ سے، اور پھر یہ چائنا بھاگے، چائنا پروڈکٹ بن گئے، پھر چائنا پروڈکٹ بننے کے بعد جا کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہوا پھر وہ میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا، چونکہ میرا یہیں تک ہی اصل ہدف۔ تو ابھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے، جس لیٹر کو ابھی ہم آپ کے سامنے شو کر دیتے ہیں، اور تو یہ ملاحظہ ہو، مکھی کامرے صاحبان، جماعت خانہ سب ڈویژن گلگت،
شیعہ امامی اسماعیلیہ کونسل برائے گلگت نہایت افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ حالیہ دنوں میں نصیر الدین ہنزائی کی کتب اور خانہ حکمت کی جانب سے شائع شدہ کتابوں کے بارے میں جو منظر عام پر آ گیا ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں موجودہ مواد نہ صرف اسماعیلیہ عقائد و نظریات کی نفی کرتا ہے بلکہ دین اسلام کے بنیادی عقائد سے بھی متصادم ہے۔ یعنی دین اسلام کی بنیادی جو عقائد و نظریات ہے اس سے متصادم ہے، تعلیمات فرقہ خانہ حکمت کی۔ پھر کیا لکھا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، جناب ظفر اقبال صاحب نے کیا لکھتے ہیں پھر یہ مزید، بلکہ دین اسلام کے بنیادی عقائد سے بھی متصادم ہے۔ مزید بڑی دین کی تشریح کے حوالے سے حضرت امام علیہ السلام کے بنیادی اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ امام کے اختیار وہی تعویل کے جس کی طرف بحث ابھی یہ کریں گے، جو کہ اسماعیلیہ آئین کی واضح خلاف ورزی ہے، یعنی اسماعیلی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے یہ امر جو کیا گیا۔ جیسا کہ مولانا حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طریقے کے متعلق معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار حق زمانے کے امام کو حاصل ہے، یعنی ان حقوق کو جو امام کے ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا یہی وہ ہستی ہے جو جماعت کو آگے لانے، مذہب کی تشریح کرنے اور مختلف روایات کی حامل جماعتوں کو زیادہ سے زیادہ متحد کرنے کی ذمہ دار ہے، لہٰذا اس اختیار کو وہیں رہنے دینا لازم ہے جہاں پہ یہ ہے۔ اچھا، لہٰذا یہ امر بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی تشریحات سے اسماعیلیہ طریقہ اور اسماعیلی جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، کیونکہ اسماعیلی طریقے کے مطابق صرف وہی تشریحات قابل قبول ہو سکتی ہے جن کی اشاعت امام کے منتخب اداروں کے ذریعے کی گئی ہو۔ اس موقف کو ہم نے بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے پڑھ کے سنایا اس لیٹر میں سے۔ پھر کیا ہے اس میں مزید، اس بنا پر نصیر ہنزائی اور خانہ حکمت کی جانب سے شائع شدہ مواد و تحریرات و کتب سے مکمل اعلان برات کا اظہار کرتے ہوئے نامزد اسماعیلی کونسل گلگت سب ڈویژن گلگت اپنے آئینی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے حضور میں اس مواد پر مکمل پابندی عائد کرتی ہے، تمام چیزوں پر۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور انتظامیہ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس معاملے میں کارروائی عمل میں لائیں۔ نیز اسلام کی ہماری دوسری برادریوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ یقین کریں کہ مذکورہ مواد سے اسماعیلی طریقہ اور اسماعیلی جماعت کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دوسرے بھی جو ہے برادری جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی تھی اور وہ ان کو بڑا ہی اس میں مزید آپ کہہ لیں ان کا بھی اس میں پروٹیسٹ تھا۔ بارکیف اس طرح جماعت سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس قسم کے مواد و تشریحات سے لا تعلق رہیں۔ جماعت بھی ان تصانیف سے، ان کتب سے جو ہے وہ خانہ حکمت سے لا تعلق رہیں۔ نیک خواہشات کے ساتھ آپ کا مخلص صدر اسماعیلی ریجنل کونسل گلگت جناب ظفر اقبال پریزیڈنٹ صاحب، دستخط۔ تو یہ لیٹر میں جو لکھا گیا ہے، مزید ایف آئی آر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں لکھی ہیں، اسی چیز کو کاپی کیا ہے اور یہ تمام چیزیں۔ تو جو شروع میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ نصیر ہنزائی کی کتب اور خانہ حکمت سے شائع شدہ کتابوں کے بارے میں جو منظر عام پر آیا ہے، یعنی تمام کتب کو جو اس کی سابقہ تھی یا اس کی خانہ حکمت سے چھاپ ہوئی تھی، ان تمام کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ پابندی عائد کر کے ہمارے ریجنل کونسل سے اسے ایک خارج مکتب کیا گیا۔ تو یہ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ ایک یہ کہ تعویل کا حق فقط امام کو ہے، آپ اس تعویل کو نقل کر سکتے ہو، چونکہ عالم ہمارے مذہب میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک تو پتہ نہیں ہے کیوں اپنے آپ کو سب اسکالر بولتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، عالم بولتے ہیں۔ عالم، اسکالر کا ترجمہ عالم ہوتا ہے، یہ فقط امام ہے۔ قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، وما یعلم تاویلہ والی، کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، سب پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل اسی طریقے سے یہ جو پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، تو وہ بھی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کی رسی ان کے پاس ہر کسی کی الگ الگ ہے۔ ایک خانہ حکمت کی رسی کو پکڑنا ہے،
یا ادارے کی رسی کو پکڑنا ہے. اگر کتابوں کو پڑھنا ہے تو پھر اداروں سے ہی لیں گے نا. ہر کسی کے فرقے سے تھوڑی لیں گے یا کسی کے ادارے سے نہیں لیں گے. یا تنظیم بنانے کی اسماعیلیہ میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے تنظیم بنائے. متوازی تنظیم بنانا یہ دین کے خلاف ہے, یہ مکتب کے خلاف ہے کہ آپ تنظیمیں بنا کے وہاں سے دین چھاپو. دین آپ کے پاس ایک ہی ہے, اس دین کو آپ نے ماننا. یہ درست ہے کہ کونسل سے آپ اختلاف کر سکتے ہو, ہم نے بھی کئی مقامات پر کیا مناسبتوں میں, لیکن وہ طریقہ بورڈ سے ہم نہیں کر سکتے. اس ہی تناظر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ہمارے قانون و آئین پہنچانے والے اداروں سے یعنی طریقہ بورڈ سے اختلاف کرے, ایسا شخص ملحد ہے, یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے, ناستک ہے. دینی اتھارٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, تعویل خود سے نہیں کر سکتے. جو آپ کونسلات ہے جو آپ کے رفاعی امور میں آپ کا کام کر رہی ہیں, آپ کے کہہ لیں کہ فائنینشلی امور میں کام کر رہی ہیں, آپ کے آربیٹریشن بورڈز ہیں, ان سے آپ مداخلت کر سکتے ہیں, اپنے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں طریقے سے, وہ بھی مناسب. امام کا فرمان ہے. پھر کیا کرتے ہیں, ان کو یہ لوگ ٹرول کرتے ہیں, یعنی وہ جو امام کا فرمان ہے وہ ہم نے پہلے سے پیش کیے ہوئے تھے, انہی کو اٹھا کر کے اب یہ لوگ کاپی پیسٹ کر کے تو وہ بچوں والے کام کر دیں. تو بھائی پوچھ لیا کریں کسی سے, یعنی جو اپنے پلیٹ فارم سے لگا رہے ہیں, جس نے لگایا ہے وہاں سے آپ کاپی کریں تو اس بندے سے پوچھ لیں, کیونکہ سب سے پہلے تو وہ فرمان آپ کے دسترس میں تو نہیں تھا نا. یہ ہم ان کو جواباً آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ گرو نہ بنے, آپ فرمان جب نقل کرتے ہیں تو پوچھ لیا کریں کہ کونسل سے آپ اختلاف کیوں کر سکتے ہیں, چونکہ امام کا فرمان ہے کہ بھائی اگر یہ کونسلات جو ہمارے دینی امور میں ایک الگ موضوع ہے, رفاعی امور میں جو امام کے ادارے ہیں, انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, ان میں اگر یہ جماعت کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو ان کا انجام ان افراد کے ساتھ ہوگا جنہوں نے امیر المومنین کی امامت کو غصب کیا, یعنی برا حال ہوگا بہت. لیکن جب آپ طریقہ بورڈ سے اختلاف کریں تو آپ کا دین جو ہے نا وہ اسٹریک پہ لگ جاتا ہے, آپ کا دین مبہم ہو جاتا ہے, آپ کا دین ہل جاتا ہے, درہم برہم ہو جاتا ہے. طریقہ بورڈ آپ کو تعلیقہ پہنچاتی ہے, طریقہ بورڈ آپ کو دینی امور پہنچاتے ہیں, معاملات بتاتے ہیں, ان سے آپ نہیں اختلاف کر سکتے چونکہ یہ امام کا دین ہے, یہ امام کا آئین ہے. اگر ہم نے بھی کبھی ایسا کیا ہو تو آپ بتائیں نا کہ ہم نے کوئی تعویل کی ہو. ہاں یہ کیا ہم نے کہ بھائی جو دین ہے ہم نے منوان وہ پہنچا دیا ہے کتابوں سے کہ بھائی ہمارے دائی سیدنا جعفر بن منصور الیمن یہ کہتے ہیں قدس سرہ, ہمارے سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ یہ کہتے ہیں, یہ کتاب ہمارے اسماعیلیہ اداروں سے متصل ہے. یہ کیا ہے ہم نے. اس طریقے سے نہیں کیا ہے کہ کلعدم ادارے سے کوئی چیز اٹھا دی جس کا پروڈکٹ چائنیز ہے, بابا ہنزائی ایسا کام, نصیر ہنزائی, تو ایسا کام ہم نے نہیں کیا بھائی. تو یہ تو ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو, براہ راست لیٹر دکھا رہے ہیں. یہ دوبارہ سے ان کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں, یہ ہم نے پڑھ تو دیا, دیکھیں یہ آپ دیکھیں, اس میں جناب پریزیڈنٹ ظفر اقبال صاحب کا نام پڑھیں آپ, جنہوں نے یہ ان کے اوپر دکھ رہا ہے نا, اور پھر یہ ان کی سب سے پہلے پر سائن بھی موجود ہوگی, یہ بھی آپ ملاحظہ کریں. پھر وقتاً فوقتاً ہم ان کو جو ہے نا مزید بھی دیں گے اگر یہ ہمیں تنگ کریں گے نا. تو بہرحال آپ اس بات کو سمجھیں, تعویل کا حق فقط امام کو حاصل ہے, کسی بھی کالعدم ادارے کو تو ہے ہی نہیں ہے, اور ویسے بھی کسی تنظیم کو نہیں ہے. کالعدم تنظیم تو بات ہی نہ کرے, اور ویسے بھی کوئی تنظیم بنانے کا اختیار اسماعیلیہ میں نہیں ہے. اسماعیلیہ میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ کی تنظیم بنائے, وہاں سے کتابیں چھاپ کر دین بنائے. یہ دین بنانا ہوتا ہے جب آپ کوئی تعویل کرتے ہو کسی مسئلے پہ, یہ دین ہے, اس کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی ایک باپ دنیا سے جائے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہ بھائی میرے بعد تمہیں یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, میرے بعد تمہیں یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. تو جو بیٹوں کے پاس لیگیسی ہے اپنے والد کی, اب بیٹوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلیں, اس میں کہیں توڑ مروڑ نہ کریں. امام کا کام ہوتا ہے دین کی تعویل کرنا, اس تعویل کو تمام مرید کے لیے واجب ہے کہ وہ عمل کریں, اس تعویل کو آگے پہنچائیں. اس پہنچانے میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہم تعویل نہیں کر رہے. ہم اس تعویل کو منوان جس طریقے سے ہے اس کو آگے پہنچانے میں تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور بڑے ہی نیک نیتی سے کر رہے ہیں. آپ کو جوابات بھی دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں آگے پہنچا رہے ہیں,
اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ یہ بھی کرے نا اگر تو ہم اس کو نہیں روکیں گے، اگر یہ کام ایسا کرے ہم کا بات نہیں ہے کوئی. لیکن اگر یہ اس میں تعویل کرے، اس میں توڑ مروڑ کرے، اس میں اپنا جو ہے نا وہ لچ تلے، تو یہ غلط ہے نا بھائی. آپ تعویل کیوں کر رہے ہو؟ آپ امام کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہو، آپ امام بنے ہوئے ہو. پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایک علمی معجزہ ہوں، روحانی معجزہ ہوں، نورانی معجزہ ہوں، نور فقط مجھے حاصل ہوا ہے، باقی سب تو شے ہی کوئی نہیں پوری، یعنی کہ میرے دور میں نور فقط مجھے حاصل ہوا ہے. امام کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، نور تو بھائی 313 لوگوں کو، مومنوں کو حاصل ہوتا ہے، 313 مومن ہوتے ہیں ہر دور میں. لیکن نہیں، یہ خود سے جو ہے نا وہ تعویلات کرتا ہے نا، اس کو سب پتہ ہوتا ہے. تو یہ تعویل نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر فقیر کی بیوی رشیدہ آنٹی، وہ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی طرح پاک ہے، قرآن کی طرح پاک ہے، حوران پر نور، جبکہ حور کے بارے میں بھی امام کا فرمان ہے علیحدہ سے کہ ایسا کوئی سلسلہ ہمارے مکتب میں، اس طرح کا کوئی عقیدہ ہمارے مکتب میں نہیں ہے کہ جو آپ کو جنت میں حور ملے گی. تو وہ تشبیہ دی گئی ہے، امام نے فرمایا ہے کہ بھائی وہ کوئی یعنی آپ کا جسم نہیں ہے آخرت میں، تو آپ کی اس طرح کی جو ہے نا وہ جسمانی معاملات بھی نہیں ہے. تو یہ ایک روحانی امر ہے جو امام نے سمجھایا ہے، لیکن وہ اس کو پتہ ہے، اس کو سب کچھ پتہ نہیں کس طریقے سے تعویل آ جاتی ہے جب امام کی فرامین میں نہیں ہے. تو بار کیا ہم نے کہا کہ ہم جواب دے دیں اس مسئلے پر. تو اب جس طریقے سے کامنٹ سیکشن میں آپ آ کر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں نا ہمیں آپ بھی، تو یہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ دیا کریں. آپ جایا کریں اطرب میں، آپ وہاں پہ اپنے معروضات عرض کیا کریں، لیکن نہیں، آپ دیتے نا جواب. درست ہے، یعنی ہر عمل کا رد عمل ہے. ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، یہ آپ یاد رکھیں. جب کوئی آپ عمل کریں گے اس کا آپ کو رد عمل ملے گا. یعنی کہ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے آپ لوگ اسی کے نیچے کامنٹ میں جواب دیتے ہیں نا، یا اپنے پروفائل سے تحریر لکھ دیتے ہیں، تو جواب تو آپ بھی دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ بھی تو کوئی چپ نہیں بیٹھے ہوئے نا. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو جواب دے رہے ہیں. اگر آپ چپ بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ یہ مسئلہ اطرب میں لے کے جاتے، تو وہ آپ کو یہ لیٹر دکھا دیتے، پھر آپ واپس سے میرے پاس آ جاتے. تو نہ کریں بھائی ایسا. اسی وجہ سے نا اگر آپ مجھے کمنٹ میں جواب دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے نہیں لگا، چونکہ ہم نے آپ کو لیٹر بھی دکھا دیا، ہم نے آپ گورنمنٹ کے نیکٹا کے ریکارڈ بھی دکھا دیے کل عدم لوگوں کو. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جواب دیں، اور دیں جواب، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کامنٹ سیکشن میں جواب دے دیں آپ بھلے. پھر آپ کہتے ہیں کہ صابر بھائی آپ سوشل میڈیا پر کیوں بات کریں؟ تو آپ سوشل میڈیا پہ کیوں کمنٹ کریں؟ اب آئے نا آپ اصل میں صحیح جگہ پر. تو پھر آپ کیوں اپنی پروفائلز میں تحریر لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر انتشار پھیلا رہے ہیں؟ تو آپ بھی جواب نہ دیں. یعنی اگر نصیر الدین نے سوشل میڈیا پہ کوئی حرکت کی ہے یوٹیوبر نے، اس نصیر یوٹیوبر نے، تو ہم بھی سوشل میڈیا پہ کام کر سکتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے. اچھا اب ہم اگر سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو ہمیں جواب دے رہے ہیں اسی سوشل میڈیا پر تحریر کی صورت میں، کمنٹ کی صورت میں. تو آپ بھی پھنس گئے. تو آپ کا بھی وہی کام ہے، کوئی نیا کام تو نہیں ہے. لیکن ہم جواب دے رہے ہیں کہ ہم تعویل نہیں کر رہے. وہ بابا بزرگ ہنزائی تعویل کرتا تھا، چائنا کا پروڈکٹ. تو یہ مسائل ہیں. تو ہم نے آپ کو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو لیٹرز تھے کونسلات سے جو ہمیں موصول ہوئے تھے، ہم نے وہ آپ کو پیش کیے ہیں. تو ایسا نہ کریں، سدھر جائیں. دوبارہ سے کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک اور مرتبہ، سدھر جائیں. وسلام یا علی مدد.